السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 سے 171 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اوپر چونکہ اللہ نے اپنی توحید کا بیان کیا اور توحید کے لیے کائنات کی جو تمام چیزوں کی تخلیق تھی، ان میں سے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو وہ کون کرتا ہے سب کچھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا تمام مخلوق کا روزی رساں، ان کو رزق دینے والا وہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ احسان بھی نہ بھلاؤ کہ میں نے تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کیں جو تمہیں لذیذ اور مرغوب ہیں، جو نہ جسم کو تکلیف پہنچاتی ہیں، نہ صحت کو نہ عقل کو، اور شیطان کی راہ پہ نہ چلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا اسے ان کے لیے حلال کر دیا۔ میں نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا، مگر شیطان نے اس دین حنیف سے انہیں ہٹا دیا اور میری حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہا، حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، پاک چیزوں اور حلال لقمہ کو کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتا رہے گا۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو حرام لقمہ انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی وجہ سے 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو گوشت پوست حرام ہے، جو حرام سے پلا ہے جو گوشت پوست، وہ جہنمی ہے۔ پھر فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی اس کو تم بھی دشمن ہی سمجھو، اور اس کے گروہ کی تو عین یہ چاہت ہے کہ لوگوں کو عذاب میں جھونک دے۔ خطوات الشیطان سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہر وہ کام ہے جو شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں چاہے ہمیں اچھا لگ رہا ہو، لیکن اگر وہ اچھا نہیں ہے اور ہمیں پتہ ہے حق کا اور ہم اس کو چھپا کے اسے اچھا سمجھے بیٹھے ہیں، یا کسی کے پیچھے لگ کے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہرا رہے ہیں، یا پھر اپنے دل کی خوشی کے لیے حرام چیز کو کھا رہے ہیں، تو ہم گناہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن بکری کے کھر کو نمک لگا کر کھا رہے تھے۔ ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا تھا ہٹ کر دور جا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے پوچھا کیا روزے سے ہو؟ کہا نہیں، میں نے اسے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کی راہ پر چلنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ شیطان کی راہ پر چلنا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور کھا لو۔ یعنی غلطی سے کوئی انسان ایسی چیز کے لیے قسم کھا کے بیٹھ گیا جو حلال تھی، تو اپنی اس قسم کا کفارہ دے کے اس حلال کو کھانا شروع کر دے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو حرام کیے ہوئے ہو تو اللہ کے پاس چلے جائے تو اللہ اس سے پوچھے کہ تجھے کس نے یہ حرام کرنے کے لیے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ پاک ہے اور تو صرف پاک مال قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو دیا۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔
پھر جب آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال پریشان اور خاک آلود ہوں، یعنی ایسی حالت میں ہو کہ اللہ سننے والا دعاؤں کو، اور اس حالت میں سنے، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، تو اللہ فرماتے میں کیسے اس کی بات کو قبول کروں یا سنوں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو کس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے کہ وہ ایسے جسم یا ایسی زبان یا ایسے انسان کی دعا کو قبول کرے جو حرام سے پلا بڑھا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے جسم پر ایفیکٹ کرتی ہیں۔ جیسا پیسہ ویسا جسم ویسی ہی سوچ۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو حرام مال سے پروان چڑھا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو بھی حرام سے پل بڑھ کے بڑا ہو گیا اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے۔ مشکات کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے پھر اسی سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، یعنی اپنے گھر والوں پہ، اپنے آپ پہ خرچ کرے گا کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اگر اس کا صدقہ، کتنے لوگ ہیں جو کہتے کہ ہمارا بانڈ نکل آئے، ہم خود نہیں استعمال کرتے، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، چلیں اس کا بھلا ہو جائے گا، تو ان کے لیے بہترین جواب ہے اس حدیث میں کہ وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یا پھر سود کے پیسے سے حج کرنے چلے جائیں تو کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے ہم حج کر نہیں سکتے تو چلیں بیٹھے ہوئے ہیں اور سود ہمیں آ رہا ہے تو اسی سے حج کر لیں، یا کسی کا حق مارا ہوا ہے، یا بانڈ نکلا ہے، یا لاٹری نکلی، یا ہزار طریقے سے جو شک والی چیز سے حرام کمایا ہے، اس سے ہم کتنی بڑی بھی نیکی کر لیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقے کو قبول کرتا ہے۔ پھر سیدنا نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہتے سنا کہ حلال بھی واضح، حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان شک والی چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو ان شک والی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی کے رکھ، یعنی جو اس کا اگلے کا حصہ ہے، رکھ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں جا گھسیں۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی، ایک رعایا ہوتی، سن لو اللہ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عطیہ سعدی روایت کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک شک والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں، یعنی ایسی چیزیں بھی جو دیکھنے میں کوئی فکر نہیں لگتا لیکن شک کے نزدیک ہیں، ان کو بھی چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ، اور جو وہ اختیار کر جو شک میں نہیں ڈالتی۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ میں آئے وہ حلال ہے یا حرام۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سے کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے وغیرہ کے دوسرے نام رکھ کے انہیں حلال بنا لیں گے۔ یہ ایسے انسان جو اللہ کی نافرمانی کے کام نام بدل کے کر لیں گے وہ بھی شرک کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینکیں گے، تو نفس کی خواہش کے پیچھے لگ جانا شرک ہی تو ہے، اس کو معبود بنانا، اس کی پوجا کرنا ہے۔ تو اتنی زیادہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حلال چیز کی کتنی اہمیت ہے، حلال طریقے سے کمایا جائے، حلال چیز سے بنایا جائے، حلال انگریڈینٹس ڈالے جائیں، کتنا ہم دھیان رکھتے ہیں اس چیز کا، کیونکہ اللہ نے ہمارا جسم جو بنایا وہ حرام چیز کے لیے نہیں بنایا، ایسی چیزوں کے لیے نہیں بنایا جو حلال تو ہوں طیب نہ ہوں۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں کرتے یا پھر اچھے انگریڈینٹس نہیں ڈالتے، پیکنگ والے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس میں
کیمیکلز ڈال ڈال کے ان کو پیک کیا گیا ہے، یا پھر ایسی بہت کولڈ ڈرنکس ہیں، چاکلیٹس ہیں، جنک فوڈ ہیں، کتنی ہم نے ان کو اپنے اندر کنٹرول ہی ختم کر لیا کہ ان کو دیکھ کے ایسے ہم بھاگتے ہیں کہ جیسے ان کے بغیر ہم بچ نہ پائیں گے۔ تو کیا ہے اب صحتیں؟ جوانیاں ہیں، موٹاپے ہیں، صحت نہیں ہے، اور دین سے کتنی دوری ہے، کیونکہ اندر اچھا کھانا نہیں گیا۔ ہمارے نبی تو ایسی غذائیں بتا کے گئے جو دل سے غم تک کو دور کرتی ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ جو کا دلیا بناؤ، اور اس کی ہنڈیاں چڑھی رہتی جب تک کہ یا وہ ختم نہ ہو جاتا یا ٹھیک نہ ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا یہ معدے کو اس طرح صاف کرتا ہے جس طرح کوئی تم میں سے چہرے کو دھو کے صاف کر لیتا ہے، اور دل سے غم کو دور کرتا ہے۔ غم کو ہم کن کن چیزوں سے اپنا غم مٹانے کی کوشش کرتے، ان اچھی چیزوں سے چھٹکارا پا کے کن چیزوں کی طرف ہم چلے گئے جو ہمارے لیے غم کا باعث تھیں، ہماری کسل مندی کا باعث تھیں، ہماری صحت کو خراب کرنے والی تھیں، لیکن ہم نے طیب کا دھیان نہیں رکھا، کہا حلال ہی تو ہے۔ ہمیں کیا پتہ بڑے بڑے برانڈز کیا استعمال کرتے ہیں، کون سی ایسی کیمیکل، کون سی ایسی چیزیں انہوں نے ریڈی کر لی ہیں جو انسان کے اندر بھوک کو بڑھاتی ہیں، اور جس کو کریونگ کہتے ہیں اس کو بڑھاتی ہیں، اور اپنی کمائی کے ذریعے وہ انسانوں کے اندر وہ چیزیں بھیجتے جا رہے جو ان کے صحت کے لیے اور ان کے باڈی کے لیے ذرا بھی بہتر نہیں۔ وہ رب تھا، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ رب ہے، اسے پتہ ہے کہ انسان کی جسم فزیکلی اور اس کی اسپریچولی جو روحانی طاقت ہے اور جسمانی طاقت ہے اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ کیسے کھجور، اجوا کھجور کے فائدے بتائے گئے، زیتون کے تیل کے فائدے بتائے گئے، یعنی پنیر کے فائدے، پوری حکمت ہے ہمارے دین میں۔ اگر کوئی اس کو لینا چاہے تو اس سے ہماری صحت بھی ٹھیک، اور اس سے ہمارے جسم بھی، ہماری عبادتیں بھی اچھی، کیونکہ جتنا انسان حرام چیزوں میں پڑتا ہے اس کی عبادت کی لذت ختم ہوتی جاتی ہے۔ اور کیا صحت ہے نئی نسل کی؟ تو طیب کھانا ہے جو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، پکانے میں بھی اچھی چیزیں استعمال ہوئی ہوں، اور ان کا مقصد صرف پیٹ بھرنا نہ ہو، عبادت سمجھ کے کھائیں، کیونکہ کھانا ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی ضرورتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق پورا کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ ایسی چیزیں کھائیں جو ہماری عبادت میں مددگار بنے۔ ہمیں یاد ہے اس واقعے کا، حضرت عمر جب گشت کر رہے تھے تو ایک بچی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو ماں نے کہا امیر المومنین کون سے دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا ماں وہ نہیں دیکھتے، اللہ تو دیکھتا ہے۔ حضرت عمر کو اس کی بات اتنی اچھی لگی اس بچی کی، جسے گناہ نظر آ گیا۔ اور یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان جو بری چیز ہے اسے اس کی برائی نظر آنے لگ جائے، کیونکہ ہم بہت ساری برائیوں اور بری چیزوں کے اوپر اپنی پسند یا اپنی کریونگ یا اپنے ماحول کا پردہ ڈال کے ان کو کھاتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ ہم کتنا غلط کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لیا، اور یہی بچی ہمارے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنی۔ کتنی چھوٹی عمر سے ایک بچے کو کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، اور یہ کون دکھائے گا؟ اگر مائیں چاکلیٹس کھانے والی ہوں گی، مائیں غلط فوڈ لینے والی، کولڈ ڈرنکس پہ مر جانے والی، اور سب جنک فوڈ کی پسند کرنے والی ہوں گی، تو بچوں کو کون منع کرے گا؟ بچوں کو کون نیچرل فوڈ کھلائے گا، آرگینک فوڈ کھلائے گا؟ کون ہے؟ ماں کے سب سے زیادہ قریب بچہ ہوتا ہے، اس کے فیڈ کو چھوڑ دیتے ہیں بچے، کیونکہ اب تو ماں کا فیڈ لینا ہی بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ کوئی بچہ اپنے 2 سال کو پورا کرے۔ جو ہی وہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے اس کے منہ کو ایسی چیزوں کی ذائقہ لگا دیا جاتا ہے جو اس کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں، پھر وہ نیچرل چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں ان چیزوں کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں لگتا، انہی کا لگتا ہے جو انہوں نے بنائی، جنہوں نے صحتوں کو برباد کرنے کی سوچی، اور جنہیں صرف اپنا پیسہ کمانے سے غرض ہے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی مرے یا جیے، کیونکہ زندگی کا مقصد تو انہوں نے پیسہ بنانا رکھا ہے۔ لوگوں کی صحتوں کی طرف سوچنا اور لوگوں کی خیرخواہ بننا، یہ تو دینداری سے آتا ہے۔ جو انسان صرف اپنے برانڈز کی خاطر جو چاہے کر لے
اور اس لوگوں کی صحتوں سے کھیلے، اس کا تو معاملہ اللہ کے ذمے ہے، وہ تو خود ہی دیکھ لے گا۔ لیکن انسان کو اللہ نے، ہر انسان کو عقل اور سمجھ دی ہے کہ وہ کھانے سے پہلے سوچے کہ میرے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ نہیں۔ اور اللہ نے بے شمار انگنت چیزیں پیدا کی ہیں، بنی اسرائیل کی طرح من سلوہ کو چھوڑ کے تو بری چیزوں کی طرف جائیں، اور اب تو حلال چیزوں کا ڈھیر چھوڑ کے ہم کن چیزوں میں پڑ گئے۔ اور انہوں نے اتنا آسان کر دیا کہ گھر بیٹھے منگوا لو، تاکہ تمہیں کچھ محنت بھی نہ کرنی پڑتے۔ ہم اٹھتے ہیں، ہم اللہ کا نام لے کے اپنے کھانوں کو بناتے اور اللہ کی زمین سے آئی ہوئی ان چیزوں کو کھاتے جو زندہ ہیں، ان کو چھوڑ کے ہم نے مردہ پیکٹوں میں بند اور مردار سے بنی ہوئی چیزوں کو کھا کے تو بہت خوش ہوئے اور اپنے جسموں کو بے وجہ موٹا کر لیا۔ ان سے بچنا اور ان سے اوائڈ کرنا کوئی مشکل نہیں، صرف کنٹرول ہے۔ اور چونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے، بہت میجورٹی پکی نماز ہی نہیں ہے۔ نماز ہمیں کنٹرول سکھاتی، یہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف نماز ہی ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھ لی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، وہ ہمیں کنٹرول سکھاتی ہے، وہ ہمیں برائیوں اور بے حیائی کی چیزوں سے منع کرتی ہے۔ اگر صحیح نماز ہو تو نئی نسل کا کنٹرول ہی تو ختم ہو گیا کہ سامنے گناہ ہے تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے، نظر نہیں پھیر سکتے، گندی چیز ہے تو باز نہیں آ سکتے، چاہے جسموں میں کتنی خرابیاں پڑ گئیں، کتنا کچھ ایک ڈائٹ پلان کے لیے ہم پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتے، پھر ہمارے جسم کے جو پرابلمز ہوتے، کوئی ہارمونز کے پرابلمز ہیں، کوئی گلے کے پرابلمز ہیں، اور کوئی پیٹ کے پرابلمز ہیں، ان کے لیے پھر ہم جاتے ہیں۔ نہیں سمجھتے کہ ہماری روٹ کاز ہی خراب ہے، ہماری روٹ خراب ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یا خود کو کدھر لگایا؟ کن چیزوں کی محبت دل میں ڈالنی چاہیے تھی؟ کھانا تو صرف ضرورت تھا، کوئی زندگی نہیں تھی، زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ جب مقصد ہی کھانا بن گیا بنی اسرائیل کی طرح، تو پھر انسان گھنٹوں ریسیپی تیار کرتے رہنا، اور نہیں کتنا ٹائم لگتا ہے کھانے کو، اور گلے کے اندر یا پیٹ کے اندر کون سی چیز بتاتی ہے کہ میں بہت پیسے کے ساتھ بن کے اندر گئی ہوں؟ کیا بن جاتا ہے ہر چیز کا؟ اگر انسان تھوڑا سا بھی سوچ لے کہ کیا ہے اس چھوٹی سی زبان کو میں چسکا دے رہی ہوں، اس کی بجائے اگر میں حلال کھا کے اور الحمدللہ کہتی ہوں اور خوش ہوتی ہوں کہ اللہ نے میرے لیے کہاں کس زمین میں یہ بیج بویا، اور کس نے محنت کی، اور کس نے اس کو پروان چڑھایا، کتنی بارش، دھوپ، ہوائیں اس پہ لگیں، اور پھر وہ کٹ کے منڈی میں آئی اور میرے دروازے پہ آئی تو میں نے کھا لی۔ یہ شکر کرنا بنتا تھا۔ ہم نے سوچا کہ بس گھر بیٹھے ہم نے منگوا لیا اور کھا لیا اور پھر سو گئے، اور پھر دانت بھی نہیں صاف کیے، منہ سے اسمیل کا ڈھیر ہے، معدہ بیچارہ سڑان، باسی ہوئی ہر چیز، کیونکہ اندر جو چیز ڈالی وہ کوئی ڈائجسٹ کے قابل ہی نہیں تھی۔ معدہ بیچارہ وہ کام کرتا ہے جس کے لیے اسے اللہ نے نہیں بنایا، ایسی چیزیں ہم اس کو دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے انسان کی دعا قبول نہ ہو، اس سے صحیح عبادت نہ ہو سکے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں۔ خود ساختہ پابندیوں اور رسموں کے متعلق یہ تاثر دینا کہ یہ اللہ کے حکم ہے، جیسے شادی ہے، شادی اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی شک نہیں۔ کیا یہ وہ شادی ہے جو اللہ نے حکم دیا تھا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کر کے دکھائی؟ ہم نے اس شادی کے نام پر کیا بنا کیا لیا؟ 10 دن کے فنکشن، پیسے کا ضیاع، عبادتوں سے دوری، راتوں کو جاگنا، فحش گانے، ناچنا، گندے لباس، کیا چیز بنا لی ہم نے شادی؟ ایک پاکیزہ فریضے کو ہم کہاں لے گئے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے ان کے کپڑوں پہ زردی دیکھی، پوچھا عبد الرحمن شادی کر لی؟ کہا اللہ کے نبی جی، فرمایا ولیمہ کرنا، چاہے تھوڑا سا بھی ہو، یعنی ایسے کچھ الفاظ کہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا تھا۔ کیسے شادی کرتے تھے وہ لوگ؟ ایک فرض سمجھ کے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا اور ہمارے نبی کی سنت ہے، اور ایک انسانی جسمانی اور انسان کی روحانی اور جذباتی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ لیکن کیا ہے
جتنی شور شرابے سے شادی ہوتی اتنا بعد میں عجیب ساری اداسی اور غم اور پریشانیاں آتی ہیں۔ کون سی شادی ہے جو اپنے بہت زیادہ مشہوری کے ساتھ بہت خوش رہی ہو؟ ہم نے صرف ان لوگوں کے ظاہری حصے دیکھے ہیں جو ہمیں بڑے خوش خوش نظر آتے، کبھی ان کے زندگیوں کے اندر جھانک کے دیکھیں تو دل کتنے خالی ہیں۔ جو اللہ سے دور ہے اس کا دل کیوں نہیں خالی ہوگا؟ یہ کیسے ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ سے دوری انسان کو خوشی دیتی ہے؟ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ شادی تو میں نے ایک مثال کی ہے نا، کہ انسان اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس میں بے شمار راستے نئے سے نئے نکلتے، نئی سی نئی رسمیں، نئی سی نئی کوششیں اور نئے سے نئے سٹائل، اور یہ کہ پھر اللہ پہ کہو جو تم جانتے نہیں کہ شادی کرنی ہے، اب یہ تو فرض ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اللہ آگے بہت زبردست سوال پوچھتے ہیں، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا بھلا ان کے باپ دادا کو اگر کوئی سمجھ کی کمی تھی، عقل کی کمی تھی، ہدایت پر نہیں تھے، تب بھی انہیں کو فالو کریں گے؟ یعنی انسان بیوقوف تو نہیں پیدا کیا، اس کو اللہ نے اولی الالباب کا اور عقل کی اسی لیے بات کی کہ اپنی عقل پہ پرکھ کے دیکھ لو۔ تمہیں کرائیٹیریا دیا ہے، تمہیں قرآن دیا ہے، تمہیں دین اسلام دی، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دی، اس پہ پرکھ کے دیکھ لو کہ تمہارے آباء و اجداد ٹھیک کر رہے تھے نہیں۔ کب تمہیں کہا تھا کہ ان کے پیچھے لگنا دین ہے؟ بڑی سے بڑی قوم جتنی بھی قومیں آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے پوچھا کہ کیا ہے یہ مورتیاں جن کی تم پوجا کرتے، کیا کہا؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ یہ کیا لاجک ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی اگر ماں باپ ہمارے سے 10 20 40 50 سال پہلے گزر گئے اور ان سے غلطیاں ہو گئی تو کہ ان غلطیوں کو ہم دہراتے رہیں گے؟ کتنی چیزیں جو ہمارے دل کو اچھی نہیں لگتی تھی ماں باپ کی، وہ ہم نے چھوڑ دی۔ ان جیسے خلوص نہیں رہے، ان جیسے کھانے نہیں رہے، ان جیسے لباس نہیں رہے، ان جیسے گھر کے سٹائل نہیں رہے، سب بدل دیا۔ لیکن دین کے لیے ماں باپ کے فٹ کو فالو کرنا، یہ کس نے کہا؟ دین اللہ کی طرف سے آیا، ماں باپ کی طرف سے نہیں۔ اللہ نے پوچھے، اگر انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، ان کے پاس کوئی حق نہیں پہنچا، انہیں سے ہی سمجھ نہیں آئی، وہ ہدایت پر نہیں تھے، تب بھی ان کو فالو کرو گے؟ اور کیا وہاں جا کے انسان اس بات سے بچ سکے گا کہ یا اللہ میرا دادا بابا ایسا کرتا تھا تو میں نے کر لیا؟ کیا فضول جواب ہوگا؟ دنیا کو ہم ایسی چیزوں سے مطمئن کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارے بڑے یہ کرتے آئے نا، تو بڑوں نے بہت کچھ کیا تھا جو تم نے سارا چھوڑ دیا۔ وہ تو ٹانگا چلاتے تھے، ریڑا چلاتے تھے، تم کیوں گاڑیاں چلا رہے ہو؟ چلاؤ نا اسی کو، باپ دادا کے فٹ کو فالو کرو نا، فٹ سٹیپ کو۔ وہ تو ٹوپی والا برقع پہنتی تھی، تم کیوں چھوڑ گئی ہو؟ کتنا کچھ۔ وہ تو ہاتھوں سے چکی کو پیس کے آٹا بناتی تھی، نمک کو خود کوٹتی تھیں، صابن خود بناتی تھیں، کپڑے ہاتھ سے دھوتی تھیں، سب کچھ تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس میں تمہاری اپنی مرضی تھی، صرف دین ہی رہ گیا جس میں تم نے ان کو فالو کرنا ہے، اور وہ کوئی اللہ کی طرف سے رہنما بن کے تو نہیں آئے تھے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اللہ فرماتے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے انکار کیا اللہ کے حکموں کا، اس شخص کی طرح ہے جسے کوئی بلا رہا ہو اور کچھ سن نہ رہا ہو سوائے ایک پکار اور آواز کے۔ یعنی کوئی ایسا جیسے چرواہے کی بکریاں ہوتی ہیں نا، اور اب ان کو آواز دیتا رہتا ہے تو وہ اپنے مالک کی آواز پہ چلتی رہتی ہیں سر جھکا کے، وہ نہیں دیکھتی کہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کدھر لے کے جا رہا ہے، چاہے وہ ان کو کسی کنویں میں پھینک دے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ آواز کے فالو کرتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں۔ سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون، اللہ فرماتے بہرے گونگے اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے کہ یہ چرواہے کی بکریاں بنے ہوئے ہیں، ہر اچھے سلوگن اور ہر چمکتے ہوئے سائن بورڈ کی طرف ہم چل پڑیں؟ کیا ہماری عقل نہیں ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کو کھولیں اور اپنے کانوں سے صحیح بات سنیں اور اپنی عقل پہ پرکھ کے دیکھیں؟ اور اللہ نے ہمارے لیے بہترین معیار دین دی ہے کہ ایک چیز انسان کی
عقل بھی بتاتی ہے اس کو کہ یہ صحیح نہیں ہے، دین اس کو بتا رہا ہے صحیح نہیں ہے، لیکن وہ چلتا رہے کہ نہیں ایسے ہی تو دنیا چل رہی ہے، یہی بھیڑ چال تو دنیا میں ہے۔ اب کسی نے میڈیا پہ دوپٹے اتار کے آنا شروع کر دیا، ہم اپنا دوپٹہ اتار کے پھینک دیں، کہاں گئی میری عزت؟ میں ایک عزت دار عورت ہوں، میں بے حیا نہیں ہوں، نہ میں لوگوں کے لیے نمائش کا سامان ہوں، نہ میں اتنی فالتو ہوں کہ جو مرضی جس مرضی نیت اور الفاظ سے مجھے یاد کرے۔ میری اپنی عقل کہتی ہے کہ تمہیں ڈھکنا چاہیے، اسی میں تمہاری عزت ہے، تم سیکیور ہو، اس رب نے تمہیں سیکیور کیا ہے، تمہیں ننگا نہیں کیا، یہ تو شیطان نے کیا تھا، اس نے ننگا کروایا آدم اور حوا کو، اس نے ان کی حیا اور ان کے آپس میں ان کو غلط طرف دکھانے کے لیے اس چیز کی، ہم نے کس لیے کی؟ تو بڑے بڑے سائن بورڈ اگر ہمیں بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں تو ہمیں بے حیا ہو جانا ہے، وہ تو شیطان ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں جہنم میں جانا یہ بھی جائے، تو ہم شیطان کو فالو کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ کیوں بہرے گونگے اور اندھے بنے ہوئے ہیں؟ اللہ نے اسی لیے کہا تھا نا، میں نے پھر انہی چیزوں پہ سیل کر دیا ان کو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو حق کے لیے استعمال ہی نہیں کیا، یہ تو ہدایت اندر جانے کے لیے بہترین ذرائع میں نے دیے تھے، اس نے ان کو بند کر دیا اور اپنی مرضی اور خواہش پہ چل نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، وہ پوچھے گا نعمتوں کے بارے میں، اور پھر یہ بھی بڑی بد نصیبی کہ اگر دنیا میں ہی کسی کی یہ چیزیں سیل ہو جائیں اور انہیں حق نظر ہی نہ آئے۔ دنیا میں اگر کوئی بہت خوبصورت گاڑی جا رہی ہے جو ہمیں بہت پسند ہے تو کیا ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟ کہ ہمیں اچھی لگتی ہے بس پیچھے چل پڑیں؟ بالکل ایسا ہی انسان کا حال ہے، جو بھی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی پیکج ہے، وہ اندر سے چاہے کتنا گھناؤنا ہے اس کے پیچھے چل پڑنا ہے، نہیں دیکھنا حرام ہے حلال ہے، یہ ہمیں کہاں لے جائے گا، یہ گرا دے گا، یہ رب سے جوڑ رہا ہے یا رب سے دور کر رہا ہے، نہیں۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس میں ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، لیکن سمجھ بھی دی ہے کہ تم دنیا میں وہ اسباب اختیار کرنا، ان راہوں پہ چلنا جو تمہیں میرے نزدیک کریں، لیکن ہم نے ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کیا، دنیا کے ہر راہ میں استعمال کیا۔ بڑے دیکھنے والے، سننے والے، جاننے والے ہیں، تو اسی لیے اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اچھا کھانا، اچھی عبادت، اچھا طریقہ زندگی، یہ ہمیں لے کے جائے گا جنت تک، اور ان ساری چیزوں کے اپوزٹ کہاں لے کے جائیں گے؟ دو ہی چیزیں ہیں وہاں، کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنی نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایک ٹھکانہ دوزخ۔ جس نے نفس کو روک لیا، کیوں یہ نفس کی خواہشات ہے نا ساری، کھانے کے لیے، جانے کے لیے اور اپنی پسند کے لیے، تو جس نے ان کو روک لیا، اس پہ بند باندھ دیا، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگی۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل، اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔